القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے کہ وہ انسانیت کو ہدایت دے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پہلے نبی آئے، پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے، ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کبھی آپ لوگ نے سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کماتے ہیں، اس طریقے سے زندگی، اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے۔ جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے، اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے، اتنے اچھی گاڑی لیں گے، پین پہنیں گے، جوتے پہنیں گے، جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا۔ افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان کے، کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا۔ اکثر ہم انسان، ہم کیا ہے، ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خود غرض ہوتے، سیلف سینٹرڈ، کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت، ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں۔ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ، کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں۔ رجنیش ایک نہیں ہے، لیکن رجنیش سے بھد کہیں گے نہیں وہ ایک ہے۔ ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے آیت پہ، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، صمد ہے، ایبسولوٹ انٹرنل۔ کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے
کہ रजनीश को डायबिटीज मेलाइटिस थी, रजनीश को अस्थमा था। सोच सकते हैं खुदा को अस्थमा है, खुदा को डायबिटीज मेलाइटिस है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो जना है ना किसी को जनता है। हम जानते हैं कि रजनीश पैदा हुए मध्य प्रदेश में, उनके वालिदैन थे जो उनके शागिर्द बन जाते हैं। और 1981 में रजनी जाते हैं अमेरिका और लाखों लोग को बेवकूफ बनाते हैं। अपना एक नया विलेज, एक नया गांव बनाते हैं जिसे कहते हैं ओरेगन सिटी में रजनीशपुरम। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दिया। आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है। जेल में अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्लो पॉइजनिंग दी। जब कहने लगे कि अगर आप रजनीश को हमारे मुल्क से नहीं निकालेंगे, हम उसके और उसके फॉलोअर्स को खत्म कर लेंगे। और आखिरी टेस्ट, उसके बाद रजनीश आते हैं हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, और अपना एक नया सेंटर शुरू करते ओशो कम्यून पूना में। और अगर आप ओशो कम्यून जाएंगे तो उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, समाधि पे तख्ती पे लिखा हुआ है, ओशो भगवान रजनीश never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन इस जमीन के शहर विजिट कर घूमने के लिए है। अल कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी वही, आखिरी किताब है जो नाजिल की है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह रअद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लिन अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, एक वही नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 4 अल्लाह की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही, वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ज़बूर वो किताब, वो वही है जो नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील वो किताब है, वो वही है जो नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे। और कुरान मजीद आखिरी किताब, आखिरी वही जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे।